جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، تشریح کی اور امت کو بتایا کہ پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ، قریب کے پڑوسی کے ساتھ اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اور ہم نشین کے ساتھ، یعنی دوست اور احباب کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور سب سے آخر میں غلاموں کے ساتھ۔ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس میں اس آیت میں کیونکہ پڑوسی کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر اس آیت کو اس باب کے شروع میں لے کے آئے ہیں تاکہ پڑوسی کی اہمیت پتہ چلے کہ پڑوسی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب پڑوسی کس کو کہیں گے؟ کون سا پڑوسی زیادہ اہم ہے، کون سا کم اہم ہے؟ تو جہاں تک کہتے ہیں کہ پڑوسی کا لفظ ہے، وہ تو ہر وہ شخص ہے جو آپ کے گھر کے مکان کے قریب میں ہے، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ وہ فاسق ہو، فاجر ہو، پاپی ہو، یہاں تک کہ کافر ہو، مشرک ہو، سب پڑوسی کہلائیں گے آپ کے، چاہے وہ نیک ہو، بد ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو، آپ کا اپنا دوست اور یار ہو، اور اسی کے ساتھ نیک صالح کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، تو پڑوسی تو رہے گا اگر وہ آپ کے پڑوس میں ہے، پڑوسی کہلائے گا، اور پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، کیا وہ مشرک ہو یا کافر ہو، وہ نیک ہو یا برا ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی اس کو کہا جائے گا۔ اور پڑوسی کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر، آپ دونوں پر ایک دوسرے پر عائد ہو رہی ہیں، وہ دونوں کو پوری کرنی پڑیں گی۔ اب ظاہر ہر آدمی اپنا مکلف ہے، دوسرے کا تو مکلف ہے ہی نہیں۔ اگر وہ پڑوسی برا ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو آپ کو بدسلوکی نہیں کرنا ہے، پڑوسی کے حق کو ادا کرنا ہے، کیونکہ بہرحال وہ پڑوسی، آپ کہیں وہ برا ہے تو ہم بھی برے ہو جائیں تو یہ نہیں چلے گا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا کام وہ ہے، آپ کا اپنا جو کام ہے دینی اعتبار سے، آپ کیونکہ دیندار ہیں اور دینداری کا خیال، دین کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو اسی اعتبار سے کرنا پڑے گا۔ باقی ان تمام اعتبارات سے اور ایک حدیث کی روح سے بھی کہ پڑوسی کی تین اصلاً قسمیں ہیں، پڑوسی تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوس میں ہے، آپ کے گھر کے بغل میں ہے، آپ کے دکان کے بغل میں ہے، آپ کے کھیت کے بغل میں ہے، لیکن ظاہر مکان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ کے مکان کے بغل میں ہے تو وہ چاہے مشرک ہو
اور چاہے کافر ہو، آپ کا بہرحال پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق اس کو حاصل رہے گا۔ دوسرا، اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہے تو اس کا ڈبل حق ہو جائے گا، ایک تو حق اسلام اور ایک حق پڑوس، تو دو چیزیں اس کا ہو جائیں گی۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ آپ کے پڑوس والا شخص مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو آپ کا، تو اس کو تین حق حاصل رہیں گے، ایک تو حق جوار، دوسرے حق اسلام، تیسرا حق رحم، تین حقوق۔ تو معلومات تین قسمیں ہوں، ایک تو وہ آپ کا پڑوسی جو بالکل نرم کافر ہے یا مشرک ہے، ایک وہ جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، تیسرا جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اس کو تین حق حاصل رہیں گے۔ اب پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات آگے احادیث میں بہت اہمیت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اور پڑوسی بہرحال اس کو جیسا کہ ابھی آپ پڑھیں گے احادیث میں بھی کہ وعن عبداللہ بن عمر وعائشة رضی اللہ عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ حضرت عبداللہ بن عمر، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم، یہ جلیل القدر ظاہر ایک سے بڑھ کر ایک ام المومنین ہے، ایک عبداللہ بن عمر ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رجل صالح، بڑے شاندار قسم کے آدمی ہیں۔ ظاہر ان دونوں سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں دونوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل امین آئے اور پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے، اور ایسی وصیت کی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد یہ پڑوسی کو وراثت میں حق بھی بتانے والے ہیں، کہ یہ پڑوسی کو حقدار بنا دیں گے وراثت کا، اتنی تاکید کی۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، خیال ہوا کہ اب یہ وارث بنانے والے ہیں، کہ یہ جو آپ کا پڑوس میں ہے اس کے میں 10% یا 20%، 50% اس کا بھی حق ہے۔ تو بہرحال غنیمت ہوا کہ اس کو وارث نہیں بنایا، لیکن پڑوسی کے حقوق ضرور بتائے اور اس سے اہمیت پتہ چلی کہ پڑوسی بہت زیادہ اہم چیز ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ وضاحت صاف ہو گئی بات کہ پڑوسی بہت حق والا ہوتا ہے اور اس کا حق ادا کرنا۔ اب ظاہر ہے پڑوسی اتنی نوعیتوں کے ہوتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا بھی ہوتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے، ایک بڑا لڑاکو، بڑا جھگڑالو، بات بات پر تکلیف پہنچانے والا اور مصیبت پیدا کھڑی کرنے والا، اور جس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعضوں جیسے کہا جاتا ہے کہ ہوا سے لڑتا ہے، ہوا سے لڑتا ہے صاحب، ہر بات پر لڑنے پر آمادہ رہتا ہے۔ تو ایسے پڑوسی کو سے نباہ کرنا ظاہر ہے کہ بڑا سخت کام ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بہرحال پڑوسیوں کی جو قسمیں بیان یوں بھی کی گئی کہ ایک نیک، صالح اور اچھا اور بہتر انسان ظاہر ہے اس کے لیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہر طرح کے پڑوسی ہوں گے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی راستے بتائے ہیں اور ویسے ہی ہمیں اسی حکمت سے اس کو نپٹانا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن ثلاثا قیل من یا رسول اللہ
قال الذي لا يأمن جاره بوائقه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ 3 بار جب آپ نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، من یا رسول اللہ، کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے، پریشانیوں سے، ریشہ دوانیوں سے، سازشوں سے محفوظ نہ، یعنی پڑوسی کو ستانے والا ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہی ہوگا جس کے پڑوسی اس کے ہر چیز سے وہ مامون ہو اور مطمئن ہو، اور پڑوس سے کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر، فساد، حرکتوں سے محفوظ اور معمون نہ ہو، یعنی اس سے پریشان رہتا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس میں عورتوں کو مخاطب کیا کیونکہ یہ کچن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس لیے عورتوں کو اس میں مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کوئی بھی شخص اپنے پڑوسی کے کسی ہدیے کو کمتر نہ سمجھے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ، کیا ہے بکری کے کھر ہی کیوں نہ ہو، یا بکری کے پائے کیوں نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل بکری کے پایوں کی تو اہمیت ہو گئی، اگر بکری کے پائے کسی کے یہاں جائے تو یہ بڑا تحفہ ہے، لیکن اس زمانے میں حدیث تشریح میں لکھا ہے کہ ایسی چیز جس میں گوشت ہے ہی نہیں، ہڈی ہے صرف، پائے میں کیا ہوتا ہے، ہڈی ہوتی ہے صرف، اور ہڈی جو عرب گوشت کے شوقین اور گوشت جم کے کھانے والے، ان کو یہ ہڈی کہاں پسند آنے والی، تو اس کے لوگ حقارت سے اس کو تھوڑی سی کمتر درجے میں کر کے اس کو ذکر فرمایا کہ پائے ان کے لیے اہمیت اس لیے نہیں رکھتے، اس میں گوشت تو ہوتا ہے نہیں، صرف ہڈی ہوتی ہے۔ ہم ہندوستانی گوشت کے زیادہ شوقین لیے مائیں تو پائے بھی اچھے لگ جائیں گے صاحب، اس کا شوربہ بڑھیا تو بن جاتا ہے، تو لیکن یہاں اس اعتبار سے فرمایا کہ سب سے اگر جانور میں کوئی سب سے کمتر چیز ہے تو وہ کھر ہیں، پائے ہیں جسے کہہ لیے۔ اب ایک تو یہ کہ کوئی ہدیہ کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو معمولی، اب یہ کہ لوگوں کی یہاں مختلف قسموں کی اور مزے کی چٹنیاں بن جاتی ہیں، طرح طرح کی چٹنیاں بنتی ہیں لوگوں کے یہاں، اور بعض وقت اتنی لذیذ چٹنیاں ہوتی ہیں کہ اگر پڑوس میں آپ بھیج دیجئے اس کو تو ان لوگ کو بھی مزہ آ جاتا ہے، ایک سے ایک چٹنیاں ہوتی ہیں، اچار ہوتے ہیں، چٹنیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی چیزوں میں کوئی چیز آپ کبھی کبھی اپنے پڑوس میں بھیج دیا تو فرمایا کہ اب اگر بہت خریت قسم کا پڑوسی، کچھ ملا ہی نہیں، چٹنی بھیجیے، ہم کو غریب سمجھتے ہیں کیا؟ جب وہی لڑنے والا مزاج، کچھ کا ہوتا ہے مزاج لڑاکو قسم کا، بات بات میں پریشانی پیدا کرنے والا، اور بعض بڑے سلجھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو بڑا سلجھا ہوا دماغ دیا ہے تو گویا کہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہوئی ہے، بڑی نعمت ہے سلجھا ہوا دماغ ملنا، اور الجھا ہوا دماغ ملنا ایک بڑی ہی مصیبت ہے، اپنے لیے بھی، سب سے زیادہ تو اپنے لیے، پھر دوسروں کے لیے بھی، ہر ایک سے پنگا لے رہے ہیں، ہر ایک میں گھسے پڑے ہیں، ہر ایک سے سوال کر رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اور اگر سلجھا ہوا دماغ مل جائے، ہر چیز سے مطمئن، اللہ سے مطمئن، ہر چیز سے مطمئن، ہر کام سے مطمئن، ہر چیز اور سوجھ بوجھ کے ساتھ، سلجھا ہوا دماغ بیوقوفی والا نہیں، جینیس دماغ، کیا چیز کو دیکھا، سمجھا، پرکھا اور مطمئن ہو گئے۔ اور ایک یہ کہ ہر ایک کے
کام میں گھسے، ان کے لیے مصیبت کھڑی کی، لڑائی جھگڑا کیا، ہر طرح کے مسائل پیدا کیے اور گھر میں آ کے بیٹھ گیا مسائل پیدا کر کے. یہ الجھا ہوا دماغ ہے. تو سلجھا ہوا دماغ نعمت ہے اللہ کی، جس کو اللہ چاہے دے دے. تو بہرحال تو معمول حقیر فرمایا کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے ہدیے و تحفے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے. یہ آپ نے سب ہر امت کو، پوری امت کو دیا کہ اس میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھ. اگر آپ سوچیں گے کہ صاحب ایک دن ہم ہرن کا پلاؤ پکائیں گے، بریانی ہرن کی پکائیں گے، تب پڑوسی کے یہاں بھیجیں گے، معلوم ہرن آپ کے پکڑ سے باہر ہے، نہ ہرن آپ کے پکڑ میں آئے گا، نہ ہرن کی آپ بریانی بنا پائیں گے، نہ آپ پڑوسیوں کو بھیج پائیں گے. یا آپ اسی طرح سے کوئی بڑھیا چیز آپ نے سوچ لی کہ جب وہ کریں گے تب پڑوسی کیا بھیجیں گے، تو وہ کام تو ہو نہ پائے گا اور نہ پڑوسی کے یہاں آپ کا ہدیہ جا پائے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیز آگے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب کبھی شوربہ وربہ پکایا کرو تھوڑا پانی بڑھا لیا کرو، ایک کٹوری تھوڑا سا پانی بڑھا لو. اگر آدھا کلو، پون کلو میں، ایک کلو میں تھوڑی سی ایک کٹوری پانی بڑھا لو گے تو وہ مزہ بھی تمہارا خراب نہیں ہوگا، اور پڑوسیوں کا وہ بڑھا ہوا پڑوسی کے یہاں بھیج دو ایک آدھ بوٹی ڈال کے، اس میں وہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو اگر کرے تو آدمی کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہدیہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو قبول کرنا چاہیے خوشی سے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذ جاره. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو کہ حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں سارا نپٹارا ہونا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو بھی اللہ اس کے رسول آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو. اور وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ کہتی ہیں کہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں، زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا سیدھا فارمولہ ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو وہ سب سے قریبی پڑوسی ہے، بس اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں. زیادہ پڑوسی اور ہیں اور اوروں کے سب کے ساتھ آپ اس میں سلوک کر سکتے ہیں تو سب کے ساتھ کیجئے، لیکن جہاں سب سے پہلا حق بننے کا معاملہ ہے تو وہ شخص ہے جو آپ کے دروازے سے قریب ہے. اگر پشت بالکل مل رہی ہے تو وہ قریب کا پڑوسی نہیں ہے، دروازہ مل رہا ہے وہ پڑوسی، یعنی جس سے بار بار آمنا سامنا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، اور جس کی پشت مل رہی ہے وہ معلوم ہے اس کا دروازہ دوسرے محلے میں کھل رہا ہے، آپ کا دروازہ دوسرے محلے میں کھل رہا ہے، ہفتوں 10 دن، مہینہ بھر اس سے ملاقات بھی نہیں ہوتی کیونکہ گزر بسر اس کی الگ ہے، ہماری گزر بسر الگ ہے. تو فرمایا کہ جو دروازے کے اعتبار سے قریب ہو وہ آپ کا سب سے قریبی اور بڑا پڑوسی ہے. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن پکایا کرو تو تھوڑا سا پانی بڑھا لیا کرو، اور جب پانی تھوڑا بڑھا لو گے تو تمہارا سالن بڑھ جائے گا، اور وہ بڑھے ہوئے سالن سے تم اپنے پڑوسی کی مدد کر دیا کرو. اب مدد کا مطلب غریب ہونے والی مدد نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کے یہاں کا سالن وہ بھی چکھ لے گا، اور جب یہ لین دین رہے گا
تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، تعلق بڑھتا ہے اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک بڑی چیز، اہم چیز مانی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا اور بڑا اس سے کام نپٹ جاتا ہے۔ تو اب آپ سالن پکا ہی رہیں، مسالے بھی سب ڈال لیں، تیل بھی سب ڈال لیں وغیرہ وغیرہ، اب اس میں اگر تھوڑا سا پانی بڑھا لیا جائے تو کام آپ کا بڑھیا سا ہو جائے گا۔ تو فرمایا پانی بڑھا لو اور پڑوسی کی آنکھ کو بھیج دو۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ساتھی اللہ کے وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے بہتر، یعنی مخلص ہو۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کوئی جیب کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے، کوئی اور دوسرے فائدے اٹھانے کے لیے، لیکن مخلص دوست تھوڑے ہوتے ہیں۔ بس مخلص دوست کو فرمایا اللہ کے ہاں وہی اچھا ہے جو مخلص ہے اپنے ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے ہاں پڑوسی بھی وہ اچھا ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے، یعنی حقیقتاً اور عمل کے اعتبار سے کہ اچھے پڑوسیوں سے تعلقات بنا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ لین دین تو اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہے اور خدمت پیشانی سے پیش آنا ہے، اخلاق سے ملنا جلنا ہے، خیر خیریت معلوم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے اور جو خارجی کام ہے اس میں بھی آپ کام آئیں، یہ بھی اچھے پڑوسی کی علامت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیالے بھیجیں اور ہدیے بھیجیں لیکن اخلاق بھی اچھے اخلاق سے ملے بھی نہ، اور خندہ پیشانی سے بھی ملے نہ، کر کے ملے، اور سب اور دوسری چیزیں جو ایک پڑوسی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، خیر خیریت پوچھنے کی، کام آنے کی، وہ بھی نہیں ہے۔ بس یہ کہ صاحب ہدیے بھیج رہے ہیں تو یہ بھی ناکافی ہے، بلکہ عملی شکلیں بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے، ہمدردی سے اور طلاقت وجہ سے اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ بروئکار لائیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ایک وہ بنائیں۔ وعن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذن فهو حق به۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شفع کا فیصلہ ہر مشترک چیز میں کر دیا۔ حق شفع کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی کے ساتھ کسی کی چیز مشترک ہے، معلوم ہے ایک زمین دو آدمیوں نے، تین آدمیوں نے مل کے لی، یا ایک گھر دو آدمیوں نے مل کر لیا، اب یہ کہ ایک کو بیچنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ جو آپ کا شریک ہے، جس نے آپ کے ساتھ مل کے گھر لیا تھا، زمین لی تھی، جائیداد لی تھی، پہلے آپ اس سے کہیں کہ میں کسی ضرورت کے تحت اس کو بیچنا چاہتا ہوں، ضرورت کے تحت۔ اب اگر آپ چاہیں تو آپ ہی لے لیں، آپ لے لیں گے تو اچھا ہو جائے گا، ورنہ ہم بیچیں گے پتہ نہیں وہ خریدنے والا آدمی کیسا ہو، ٹیڑھا میڑھا ہو، آپ کے لیے مصیبت پیدا کرے، مسئلے پیدا کرے، جھگڑے لڑائی کرے۔ تو اور یہ خوب ہوتا ہے کہ پڑوسی کو اور شریک کو پریشان کرنے کے لیے
کہ اس کو بھی ہمیں بتانا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، کسی گنڈے کے ہاتھ آدھی زمین بیچ دی اور گنڈا پھر اس کو ویسے ہی اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو حقیقت شفا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ بغل والا کسی شرری انسان سے بچا رہے، کسی گنڈے سے بچا رہے، اور سکون سے اپنی جو زمین اور جائیداد ہے اس کا استعمال کرتا رہے۔ اور اس کو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر اجازت کے کسی نے بیچ لیا تب بھی وہ فروخت صحیح نہیں ہوگی، بلکہ پہلے یہی حقدار ہوگا۔ اگر یہ منع کرے گا تب جا کے وہ بیع صحیح ہوگی، ورنہ وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ شریک بہرحال اس کو حق شفا رہے گا اور اس کو اس کا پہلا حقدار مانا جائے گا، اور اگر بغیر اس کی اجازت کے بیچا ہے تو یہ بیچنا صحیح نہیں ہوگا، تو اس میں حق شفا شریک کو حاصل رہے گا ہر مشترک چیز میں۔ وعن عمرو بن شدید قال جاء مسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد رضي الله عنه فقال أبو رافع للمسور أتأمر أن هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره؟ قال لا أزيد على 4، إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نغدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما بعتكه۔ حضرت عمرو بن شدید یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جناب حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ کو لے کر میں ان کے ساتھ جناب حضرت سعد کیا گیا، اور وہاں حضرت ابو رافع نے حضرت مسور سے کہا کہ آپ ان سے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر جو ہے ان کے گھر سے ملا ہوا ہے، بغل میں ہے، پڑوس میں ہے، تو یہ خرید لے، اس لیے کہ پڑوسی کو حق شفا حاصل رہتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے آپ کو سنا کہ الجار وحق بثقبہ ما بعتکہ، کہ جو چیز بکے پڑوسی زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو میں بیچنا چاہتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خود لے لے، کیونکہ یہ پڑوسی ہیں اور پڑوسی کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ صاحب ابو رافع نے کہ صاحب مسور نے مخرمہ کہ بھائی ہے تو معاملہ، لیکن میں 400 سے زیادہ نہیں دے پاؤں گا۔ 400 میں اگر آپ بیچ سکتے ہو تو 400 میں آپ اس کو بیچ دیجئے، اور پھر چاہے آپ نقد لے لیے یا آپ قسطوں میں لے لیے۔ تو انہوں نے کہا رے بھائی 400 میں آپ 400 آپ دے رہے ہیں، مجھے تو 500 مل رہے ہیں، نقد مل رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ لیکن اگر آپ 400 سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں 400 ہی کا آپ کو دے دوں گا، کیونکہ بہرحال میں نے اگر سنا نہ ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہوتا ہے تو میں آپ کو کبھی نہیں بیچتا، لیکن کیونکہ اب سن چکا ہوں اور پھر اس پر عمل کرنا ایک ضروری سی چیز ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی 100 درہم بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں، 100 درہم کم لے رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کم لے رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے، اب اس کے خلاف تو نہیں کر سکتے، نقصان برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال کی اہمیت ہے، آپ کے حکم کی جو اہمیت ہے، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے،
تو یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے نقصان برداشت کیے، لیکن اب ظاہر ہے ان کی نظر یہ تھی یا ان کے پاس پیسے ہی اتنے تھے، ظاہر ہے وہ بھی صحابی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں نہ جا کر صرف یہ کہ ان کے اس عمل کو آپ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے سنا نہ ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ الجار احق بصحبہ ما بعتکہ، تو میں ہرگز بیچتا نہ، اس لیے کہ 500 نقد مل رہے ہیں اور 400 آپ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تو اب یہ پڑوسیوں کے سلسلے کی جتنی ہدایات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو ہر طرح کے پڑوسی کا واسطہ پڑے گا، ہر طرح کا آپ کو آدمی ملے گا۔ اب ظاہر ہے اس میں یہ آپ کے کمال کی بات ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں اور اچھے پڑوسی بن کر آپ جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں۔ اس لیے واسطے ہر طرح کے پڑھتے رہتے ہیں اور اچھے برے ساروں سے واسطے پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی اسی وقت کمال ہوتا ہے کہ جب آپ برے لوگوں سے بھی آپ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، تو یہ اہمیت رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ اچھوں سے اچھا رہنا یہ تو کمال ہے، لیکن بہت بڑا کمال نہیں، لیکن بروں سے اچھا بن کر رہنا یہ زیادہ کمال کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو وہ گالی بکے، آپ اس کے ساتھ برتاؤ ٹھیک رکھیں، جواب میں گالی نہ بکیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا کچھ کریں، تو یہ سب بہت بڑی چیز ہے۔ اور ظاہر ہے جو پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، حضرت جبریل نے جس طرح سے تاکید اور تائید کی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ تو اس بات کو اگر پورے طور پر آپ دیکھیں گے تو پڑوسیوں کی جتنی زیادہ حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کیا جائے، اور اسی لیے آپ نے حسن سلوک کے طریقے اور راستے بھی سب بتا دیے کہ کس طرح سے حسن سلوک ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ صرف ہدیے اور تحفے سے نہیں ہوتا بلکہ اخلاق سے، معاملات سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پڑوسیوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔